اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم، وہ دن جس دن تاجدو پائے گا کلو، ہر نفس، جس دن موجود پائے گا ہر نفس، ہر انسان، ما جو عاملت، جو اس نے عمل کیا، من خیرین، بلائی میں سے، نیکی میں سے، مقدرن، اپنے سامنے، وما، اور جو عاملت، اور جو اس نے عمل کیا، جو کچھ کیا، من سوء، برے کاموں میں سے، تودو، تمنا کرے گا، لو، کاش، انا، بے شک، بینہا، ان کے درمیان، اور بینہو، ان کے کام کے درمیان، آمدن، مدت دراز، بعیدن، زیادہ مدت ہوتی۔ کہتے کہ جو کچھ کی تھی اس نے برائی، تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس دن کے درمیان حائل ہوتی مدت دراز۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، وَيُحَذِّرُ، اور ڈراتا ہے کم تمہیں اللہ تعالیٰ، نفسہ، اپنے عذاب سے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، رؤوف بالعباد، رافون، مہربان ہے، بالعباد، اپنے بندوں پر۔ کل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے، ان، اگر تم ہو تو حبونا، محبت کرتے، اللہ تعالیٰ سے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعوا، پس اتباع کرو، پیروی کرو، پیچھے چلو، میرے، پس میری پیروی کرو، یحببکم، تم سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ، ویغفر، اور مغفرت کرے گا، لکم، تمہاری، ذنوبکم، تمہارے گناہ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، رحم فرمانے والا ہے۔ کل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، آتیؤ، اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کی، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فائن، پس اگر تولو، منہ پھیر لیں، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، لا، نہیں، یحب، محبت کرتا، دوست رکھتا، پسند کرتا، کافرین، کافروں کو، کفر کرنے والوں کو، اسلام سے انکار کرنے والوں کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے چن لیا، آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ونوحن، اور نوح کو، وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو، وآل عمران، اور آل عمران کو، علی العالمین، تمام جہانوں پر، ذریاتم، یہ ذریت، نسل ہے، بعضھا، ان میں سے بعض، من بعد، دوسرے بعض کی اولاد ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ اذ، جب، قالت، عرض کی، امرأۃ عمران کی بیوی نے، جب عرض کی عمران کی بیوی نے، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، نذرتہ، میں نظر مانتی ہوں، لکا، آپ کے لیے، ما، جو، فی بطنی، جو میرے شکم میں ہے، محررن، آزاد کر کے، فتقبلا، پس تو قبول کر، منی، میری یہ دعا قبول فرما۔ جب عرض کی عمران کی بیوی نے، اے میرے رب، میں نظر مانتی ہوں تیرے لیے جو میرے شکم میں ہے، سب کاموں سے آزاد کر کے، سو قبول فرما لے میری نظر، انکا، بے شک آپ ہی ہیں، سمیع، سننے والے ہیں دعاؤں کے، علیم، جاننے والے ہیں نیت کے۔ فلما، پس جب، وضعتھا، پھر جب اس نے جنا، اسے، قالت، تو بولی، حیرت سے بولی، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے، وضعتھا، میں نے جنا ہے، انسا، ایک لڑکی کو، اللہ، اور اللہ تعالیٰ، عالم، خوب جانتا ہے، بیما، جو، وضعت، جو اس نے جنا، ولیسا، اور نہیں ہے، الذکر، لڑکا، کالانثی، لڑکی کی مانند نہیں ہے، بے شک لڑکی لڑکے کی مانند نہیں ہے، وَإِنِّي، اور بے شک میں، سمیتھا، میں نے اس کا نام، مریم رکھا، اور انی، بے شک میں، اعیذھا بکا، میں تیری پناہ میں دیتی ہوں کا اسے، وذریتھا، اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، اس شیطان مردود کی شر سے۔ فتقبلہا، پس قبول کی، اس کی، ربہا، اس کے رب نے، بقبول، ایسی قبول، حسناً، اچھی قبول کے ساتھ، وانبتہا، اور اسے پروان چڑھایا، نباتاً حسناً، ایک اچھی پروان کے ساتھ، وکفلہا، اور اس کی کفالت کی، زکریا نے، کلما، جب بھی، داخل ہوتے، علیہ، اس پر، زکریا المحراب، زکریا
عبادت گاہ میں واجدہ پاتے اندہا ان کے پاس رزقاً رزق۔ قالات تو فرمایا یا مریم انا بے شک لاکا تیرے لیے حاضہ یہ کہاں سے آیا یہ رزق؟ قالت تو بولی ہوا وہ من عند اللہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یرزقو رزق دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے جب یہود کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے یہ کہہ کر اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار دیا کہ ہم تو پہلے ہی محبت الہی سے سرشار ہیں اور اس کے لاڈلے فرزند ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ کسی نئے نبی کی امت میں داخل ہونے کی زحمت گوارا کریں۔ سابقہ آیات میں قرآن نے ان کے برے اعمال اور رذیل عادات کا ذکر فرمایا۔ ایسی ناپسندیدہ حرکات کے باوجود وہ خدا کی دوستی کا دم بھرا کرتے۔ ان آیات میں انہیں تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ محبت الہی کا دعویٰ بغیر دلیل قابل التفات نہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرو۔ اگر تم نے دل و جان سے اس رسول کریم کی اطاعت کی تو تمہارا دعویٰ محبت بھی درست تسلیم کر لیا جائے گا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ایک سب سے بڑی نعمت سے بھی سرفراز کیے جاؤ گے، یعنی تمہیں محبوب الہی ہونے کا شرف بخشا جائے گا، اور تمہارے اعمال نامہ کی سیاہی کو رحمت اور مغفرت کے پانی سے صاف کر دیا جائے گا۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت شان اور جلالت قدر کا کیا کہنا، جس کی غلامی یہود ایسی راندہ درگاہ اور ذلیل قوم کو بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا سکتی ہے اور اس کے گھناؤنے کرتوتوں کی بخشش کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اگر امت مسلمہ اتباع حبیب خدا کو اپنا شعار بنا لے اور سنت سرور کائنات کے سانچے میں اپنی سیرت کو ڈال لے تو کیا یہ محبوبیت کی خلعت فاخرہ سے نوازی نہیں جائے گی؟ حیا کا سر ندامت کے بوجھ سے اٹھ نہیں سکتا جب ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں اور عمل کی دنیا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف کیے ہوتے ہیں۔ کیا اچھا ہے کہ کسی شاعر نے کہا اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو اپنے محبوب کی اطاعت میں سرگرم ہوتا، کیونکہ محب تو ہمیشہ اپنے محبوب کا مطیع ہوا کرتا ہے۔ اس آیت میں بھی دعوت اسلام قبول کرنے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آج کل بعض لوگ اس تحریک کو بڑی سرگرمی سے چلا رہے ہیں کہ ہمیں صرف قرآن کا اتباع کرنا چاہیے، سنت نبوی کی پیروی کی ضرورت نہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ قرآن کے حکام کا اتباع کرنے کے دعویٰ کے ساتھ وہ انکار سنت کی کیسے جرأت کرتے ہیں۔ کیا قرآن نے ہی بے شمار مقامات پر نہایت واضح اور زوردار انداز میں یہ حکم نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس رسول برحق کی اطاعت کرو، اس کا حکم مانو اور اس کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ؟ تو گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری قرآن سے کوئی الگ چیز نہیں بلکہ قرآن ہی کی بے شمار آیات کی تعمیل ہے۔ اگر آپ سنت نبی کی پیروی سے انکار کریں گے تو آپ نے صرف سنت کا ہی انکار نہیں کیا بلکہ قرآن کے بے شمار آیات کا انکار کر دیا۔ اتباع رسول اور اطاعت رسول کسے کہتے ہیں یہ بتا دینا بھی ضروری ہے۔ جب کوئی شخص کسی دوسرے کی عزت و احترام کے باعث بعینہ اس کے فعل کی طرح کوئی فعل کرے تو وہ اس کا مطیع کہلاتا ہے۔ اتباع و اطاعت رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو حکم قرآن نے ہم کو دیا ہے، اس کی اطاعت وہ بھی فرض ہے۔ اس کی تعمیل کی صرف یہی صورت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو بالکل اسی طرح ادا کریں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے، اور صرف اس لیے ادا کریں کہ یہ افعال اس ذات مطہرہ اور مقدس سے ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ یہ کہنے والی عمران کی زوجہ اور حضرت مریم کی والدہ ہیں۔ بنی اسرائیل کے حوالہ سے ان کا نام ہنہ بتایا ہے۔ اس پاک باز خاتون نے جب حمل کی گرانی محسوس کی تو اپنی عبدیت اور نیاز مندی کا اظہار کرنے کے لیے بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگیں کہ اے میرے خالق، میرے شکم میں جو بچہ ہے اس کے متعلق میں نظر مانتی ہوں
کہ اس سے میں اپنی خدمت یا گھر کا کام کاج نہیں لوں گی۔ وہ دنیا کے سارے بندنوں سے آزاد ہو کر عمر بھر تیرے گھر بیت المقدس کی جاروب کشی اور خدمت میں لگا رہے گا۔ تو میری اس نیاز مندانہ نظر کو اپنے فضل و کرم سے شرف قبول بخش۔ تو میرے دل کی پکار کو سننے والا اور میرے جذبات بنہاں کو جاننے والا ہے۔ انہیں تو یہ امید تھی کہ لڑکا ہوگا، اور اسی امید پر انہوں نے اسے بیت المقدس کی چاکری کے لیے وقف بھی کر دیا تھا۔ اب جب لڑکی پیدا ہوئی تو بصد حسرت کہنے لگیں، اے رب، میں نے تو بچی جنی ہے، اب میں اپنی نظر کیسے پوری کروں گی؟ کیونکہ اس وقت لڑکیوں کو بیت المقدس کی خدمت کی اجازت نہ تھی۔ جس لڑکے کی آرزو تم کیا کرتی تھی، وہ اس بچی کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے جو ہم نے تم کو مرحمت فرمائی ہے؟ اس کی ذات سے برکت و رحمت اور ہدایت کی جو کرنیں پھوٹیں گی وہ تو ایک عالم کو منور کر دیں گی۔ اس جملہ کے بعد پھر حضرت حنہ کا کلام ہے۔ حضرت حنہ کی دعا کی قبولیت کا ذکر ہے۔ حضرت مریم کے مقبول ہونے کی ظاہری علامت یہ مقرر فرما دی کہ ان کی تربیت وقت کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد فرما دی۔ اگر کامل مرشد اور مربی مل جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ محراب کا لغوی معنی ہے اکرم موضوع فی المجلس۔ مجلس میں جب سب سے باعزت جگہ ہو اس کو محراب کہتے ہیں۔ عموماً اس حجرہ عبادت کو محراب کہا جاتا ہے جو سطح زمین سے کچھ بلند بنایا جاتا ہے اور جس میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہیکل سلیمانی کے ارد گرد ہیکل کے خادموں اور چلہ کشوں کے لیے جو کمرے بنے ہوئے تھے انہی میں سے ایک میں حضرت مریم مشغول عبادت رہا کرتی تھیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام کیونکہ ان کے سرپرست تھے اس لیے اکثر ان کی خبر گیری کے لیے ان کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب بھی حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس جاتے تو ان کے ہاں طرح طرح کے پھل رکھے پاتے، گرمی کے پھل سردی میں اور سردی کے پھل گرمی میں۔ اس کے علماء اہل سنت نے اولیاء کرام کی کرامتوں کا برحق ہونا ثابت کیا ہے، کیونکہ حضرت مریم نبی نہ تھیں، بے موسم کے پھلوں کا آپ کے پاس پایا جانا آپ کی کرامت تھی۔ صرف معتزلیوں نے کرامات اولیاء کا انکار کیا ہے، اور آج بھی کئی ان کے اہم نواں اہل سنت ہونے کے دعویٰ کرنے کے باوجود کرامات کا انکار کرنا علم کا کمال سمجھتے ہیں۔